بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم آپ کی ہفتم کلاس کی جو اردو کی کتاب ہے اس میں آپ کا سبق ہے ابو محمد زکریا الرازی، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابو محمد زکریا الرازی بہت بڑے ماہر طب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور طب کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ مقام کیسے حاصل کیا اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سبق آپ اپنی کتاب کھول لیں اور اس میں اس سبق کا صفحہ نمبر 1 جو ہے وہ نکال لیں۔ اس میں مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں، آپ اپنی پنسل ساتھ رکھیں اور ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی لکھتے جائیں اپنی کتاب پر۔ ابو محمد زکریا الرازی ابو بکر محمد ابن زکریا الرازی 860 میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوا اور اسی نسبت سے رازی کہلایا۔ وہ غریب گھر کا بیٹا تھا جہاں ضروریات زندگی محدود تھی، یعنی کہ بہت کم تھی، چنانچہ معمولی تعلیم کے بعد زندگی بے فکری سے گزرنے لگی۔ وہ اپنا بیشتر وقت عود بجانے، عود ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو بجاتے ہیں، بانسری کی طرح کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے میوزیکل، یا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزارتا تھا۔ اس نے ارادوں اور امیدوں کا دامن اتنا دراز ہی نہیں کیا تھا کہ دل میں کوئی حسرت نہ تمام ہوتی، کیونکہ اس نے اتنی زیادہ خواہشیں نہیں پالی تھیں کہ اس کے دل میں ہوتا کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی یا میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہ بھی زندگی ہوئی جو کھانے پینے اور تفریح میں کٹ جائے۔ یکایک اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنا محبوب مشغلہ یعنی کہ جو پسندیدہ کام تھا عود بجانا وہ چھوڑ دیا۔ زندگی کی ضروریات، اس کے اہتمام اور احساس ذمہ داری کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب انسان پہ ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے اور میں مزید ضائع کر رہا ہوں، تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اپنے گھر بار کا ہوا تو کمانے کی فکر دامن گیر ہوئی۔ جب اس کا اپنا گھر ہوا، اس کی شادی ہوئی، تو اس کو احساس ہوا کہ مجھے خود روپیہ پیسہ کمانا چاہیے تاکہ میں اپنے ضروریات کو پورا کر سکوں۔ ہاتھ میں کوئی ہنر تو تھا نہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی سونا بنانے کی کوششوں میں لگ گیا اور اپنے گھر میں ایک بھٹی بنا لی، بھٹی جہاں پہ چیزیں ڈال کر ان کو پکایا جاتا ہے اور پھر مختلف شکل کی چیزیں مضبوط شکل میں باہر آتی ہیں وہاں سے بن کر۔ آگ کی ایک تندور کی طرح کی تندور ہی آپ کہہ لیں اس کو ہوتا ہے جس میں چیزیں بنتی ہیں۔ لوگوں کے مشورے سے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے لاتا تھا، تجربے کرتا رہتا تھا۔ اپنے بہت سے ہم شوق کیمیا گروں سے اس کی جان پہچان ہو گئی اور کئی دوا فروش اور عطار بھی اس کے دوست بن گئے۔ کیمیا گر سونا بنانے والے، دوا فروش دوا بیچنے والے، عطار عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے جو جڑی بوٹیوں سے خوشبو بناتے تھے، اور دوائیاں بھی جو ہیں وہ جڑی بوٹیوں والی ہوتی تھی اس دور میں۔ رازی سونا بنا کر راتوں رات امیر تو نہ ہو سکا، لیکن اس کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو اس کی بہت سی جڑی بوٹیوں اور کیمیاوی مادوں کے خواص اور اثرات معلوم ہو گئے، ان کے تجربے کرنے سے اسے پتہ چل گیا کہ کس جڑی بوٹی کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اور اس کی کیمیائی حیثیت کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے، ہر وقت بھٹی کے قریب کام کرتے رہنے اور طرح طرح کے کیمیاوی مادوں کا دھواں لگنے رہنے سے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ یہ دونوں واقعات اس کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سنگ میل ہوتے ہیں ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقام آپ کی زندگی میں آتا ہے کہ جہاں سے آپ اپنے اصل راستے کی طرف نکلتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور آپ اس کو زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اپنے مقصد کو فالو کرنے کے لیے آپ ایک راہ متعین کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو تکلیف نے جب بہت برقرار کیا تو علاج کے لیے ایک طبیب کے پاس گیا۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد علاج کرنے کے عوض سونے کی 500 اشرفیاں طلب کی۔ طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اس زمانے میں حکیم ہوتے تھے، ان کو طبیب بھی کہا جاتا تھا اور وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے۔ اب حکیم نے اس سے 500 اشرفیاں سونے کی مانگ لی کہ میں تمہارا علاج تب کروں گا جب تم مجھے اتنی اشرفیاں دو گے۔ رقم بہت زیادہ تھی لیکن آنکھوں کی تکلیف بھی کچھ کم نہ تھی۔ چاروں ناچار مجبوراً 500 اشرفیاں دینے پر تیار ہو گیا۔ طبیب کے علاج سے راضی جلدی سے احتیاب ہو گیا۔ تب طبیب نے اسے کہا کہ تم بے مقصد اپنی جان کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ ہلاکت کا مطلب تم اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اصلی سونا تو انسان کے ہاتھ کا ہنر ہے۔ دیکھو میرے ہاتھ میں ہنر تھا تو میں نے سونے کی 500 اشرفیاں کما لی اور تم کو شفا بھی ہو گئی۔ طبیب کی بات راضی کے دل پر لگ گئی، اس کو اپنے وقت کے ضیاع کا بہت شدت سے احساس ہوا، یعنی کہ وقت ضائع کرنے کا احساس اس کو ہونے لگا۔ چنانچہ گھر بار بیوی بچوں سب کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا اور بغداد کا رخ کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر علم حاصل کر کے رہے گا۔ اس کا سفر طویل اور منزل کٹھن تھی۔ طویل مطلب لمبا، کٹھن مشکل۔ اس کی عمر 38 سال تھی، بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی، تو اس کو اپنا سارا پچھلا وقت ضائع ہونے کا بہت افسوس ہوا۔ ان دنوں بغداد تمام علوم و فنون کا مرکز تھا۔ علوم علم کی جمع، فنون فن کی جمع۔ علوم و فنون وہاں پہ بہت زیادہ سکھائے جاتے تھے۔ جگہ جگہ سے تشنگان علم اپنی پیاس بجھانے
شہر کا رخ کرتے تھے۔ تشنگان علم سے مراد ہے علم کی پیاس رکھنے والے لوگ، جو چاہتے تھے علم حاصل کرنا وہ وہیں آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ راضی بھی اسی مقصد کے لیے یہاں آیا، لیکن اس کی اس شہر میں کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ شروع میں تو وہ بلا مقصد ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ شروع میں اسے کہیں بھی کوئی بھی علم حاصل کرنے کی جگہ نہیں ملی، لیکن طلب صادق تھی، یعنی کہ اس کی جو علم حاصل کرنے کی خواہش تھی وہ سچی تھی۔ جلدی ہی اس نے منزل کا نشان پا لیا۔ اس کی ملاقات اپنے وقت کے مشہور و معروف اور ماہر طبیب علی بن سہل سے ہو گئی۔ علی بن سہل کا حلقہ تدریس بہت وسیع تھا، یعنی کہ وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پڑھاتا تھا، اور بہت بڑا اس کا ایک مدرسہ کہہ لیں، آپ اکیڈمی کہہ لیں، اسکول کہہ لیں، جو بھی تھا وہ وہاں پہ لوگوں کو طب کی تعلیم دیتا تھا۔ راضی بھی اسی حلقے میں شامل ہو گیا۔ راضی کا شوق اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لوہا گرم تھا، بس ایک ضرب کی دیر تھی، یعنی کہ اس کو صرف ایک جگہ کی تلاش تھی جہاں پہ وہ اپنا علم حاصل کر سکے اور اس کو بڑھا سکے۔ وہ دن رات کی محنت سے طبی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس کو گزرے ہوئے سالوں کا قرض چکانا تھا، یعنی کہ جو عمر اس کی ضائع ہو چکی تھی وہ اس نے اس کا مداوع کرنا تھا کسی طریقے سے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے مزید مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ بغداد میں بہت سے سرکاری اسپتال تھے جن کا نگران اعلیٰ علی بن سہل تھا۔ وہ خود سب سے بڑے اسپتال میں بیٹھتا تھا۔ اس سے اجازت لے کر راضی نے بھی اسی اسپتال میں جانا شروع کر دیا، اور وہ علی بن سہل کے معاون کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ علی بن سہل کے پاس صرف خاص مریض بھیجے جاتے تھے۔ اس اسپتال کا تجربہ راضی کے مستقبل کی کلید تھا۔ اود بجانے والا بے فکرہ نوجوان اب تک ایک ماہر طبیب بن چکا تھا، ایسا طبیب جس کا لوہا آج تک مشرق اور مغرب میں مانا جاتا تھا۔ اب راضی شاہی دربار سے منسلک ہو گیا، یعنی کہ بادشاہوں کا، ابھی آج کل کے جیسے آپ لے لیں کہ وزیر اعظم صدر ہوتے ہیں، ان کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ اس وقت کے بادشاہ اور اس کی فیملی، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، ان کا علاج کرتا تھا۔ راضی کے وطن رے میں بھی سرکاری اسپتال تھے۔ ایک بڑے اسپتال میں نگران اعلیٰ کی جگہ خالی ہوئی تو راضی کا تقرر وہاں کر دیا گیا، یعنی کہ اس کا اپنا جو علاقہ تھا اس میں پھر اس کو بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کر لوگوں کو پتہ چلا کہ راضی اچھا والا بہت بڑا ڈاکٹر بن کر آیا ہے۔ وہاں پر اس نے اسپتال کا نقشہ بدل دیا۔ مشکل امراض کا علاج بھی وہ کرتا تھا۔ پہلے چھوٹے ڈاکٹر جو ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے مریض کو، پھر زیادہ جو مشکل جو بیماریاں ہوتی تھیں ان کا علاج راضی کے پاس کرنے کے لیے وہ مریضوں کو بھیج دیتے تھے، اور لوگوں کو پہلے ایک ڈاکٹر اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد علاج دریافت کرتے تھے، اور وہ تشخیص کر کے، یعنی کہ تحقیق کر کے اچھے طریقے سے پھر کسی بھی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ راضی پہلا شخص تھا جس نے ابتدائی طبی امداد کا طریقہ رائج کیا، یعنی کہ جو فرسٹ ایڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ راضی نے ہی ایجاد کی۔ اس کو جو بات بھی سوچتی وہ نرالی سوچتی۔ ایک دفعہ ایک اچھا اسپتال بنانے کے لیے جگہ کی تلاش تھی، تو اس جگہ کی تلاش کے لیے جو جگہ مجوزہ مقامات، یعنی کہ جو جگہ سلیکٹ کی گئی کہ یہاں اسپتال بنانا چاہیے، وہاں پر اس نے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکا دیے۔ پھر روز ان کا معائنہ کرواتا تھا اور ٹیم اس کو آ کے رپورٹ دیتی تھی۔ ایک دن 3 دن کے بعد جب فائنل رپورٹ اس کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ جس گوشت پر سب سے کم جراثیم لگے ہوئے تھے اور جو سب سے اچھی حالت میں تھا، اس جگہ پہ اس نے اسپتال بنانے کا مشورہ دیا تاکہ وہاں پہ مریضوں کا بہتر علاج ہو سکے، کیونکہ وہاں پہ جراثیم اس طرح سے نہیں تھے اور وہاں پہ ایک اچھا اسپتال تعمیر کیا جا سکتا تھا۔ اور بھی اس نے بہت سے طبی مقالات لکھے، یعنی کہ ڈاکٹر کے متعلق مضمون لکھے۔ چیچک کا علاج جو ہے اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جس پہ اس نے تحقیق کی، اس کی وجوہات دریافت کی اور پھر اس پہ احتیاط علاج اس کے بارے میں کتاب لکھی، اور یہ کتاب جو ہے وہ بہت عرصے تک یورپ کے طبی کالجوں کے نصاب میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اور اس طرح سے ہم یہ جان پائے ہیں کہ راضی جو تھا وہ کس طریقے سے ایک ماہر طبیب بنا اور اس نے کس طریقے سے علاج دریافت کیا اور کس طریقے کی کتابیں لکھی۔ آپ کا یہ سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کریں گے۔